السلام علیکم۔ تلخ و شیری کے ساتھ مینگلو یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان کے حالات پہ ہم نے سیر حاصل بحث کی اور ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان کے حالات ہمیں انٹرنیشنل سطح پہ دیکھنے کا موقع ہی نہیں دے رہے ہیں۔ پاکستان کے حالات اتنے خراب ہیں اور تشویشناک صورتحال ہے پاکستان کی، جو یہاں کے سیاستدانوں کا کیا دھرا ہے کہ پاکستان کی سوچ اپنائیں، پاکستان کے مستقبل کا سوچیں، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے بیرون ملکوں سے بھی تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں اور اندرون بھی حالات اچھے ہو سکتے ہیں، مگر یہ کاش ہمارے سیاستدانوں کو اور پاکستان کے جو حکومت میں ارباب اقتدار ہیں ان کو یہ ہوش آ جائے کہ جنگ اب ختم ہو جانی چاہیے۔ غریب عوام اس میں تباہ ہو رہی ہے، پس رہی ہے اور تباہی کے خطۂ غربت سے اس جگہ میں پہنچ گئی ہے جہاں سے اس کا لوٹ کا آنا کافی عرصہ لگے گا۔ مگر اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے باہر کے جو ہمارے ممالک ہیں، ایران، افغانستان، چائنا اور یہ دوسرے ممالک ہیں، سعودی عرب اور UAE کے قطر، ان لوگوں نے اس برے وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، تو اس میں آپ اس کا سہرا PDM کی حکومت کو ہی دیں گے۔ چاہے بقول آپ کے بھیک مانگی، انہوں نے بھیک کس کے لیے مانگی؟ پاکستان کے عوام کے لیے۔ پاکستان کے اتنے حالات خراب ہیں، خزانے میں پیسہ نہیں ہے، اگر وہ کوئی لوٹ بھی رہے ہیں تو وہ پیسہ ہی نہیں ہے تو کہاں لوٹیں گے؟ اس لیے جو پیسہ انہوں نے مانگا ہے، اور اب تو اس سطح پہ کام ہو رہا ہے۔ حال ہی میں کل صدر رئیسی، ایران پاکستان کا برادر ملک ہے اسلامی، سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کرنے میں ایران کا ہاتھ ہے۔ ایران نے تسلیم کیا تھا پاکستان کو، تو اس کے صدر تشریف لائے اور پشین میں وہاں بارڈر مارکیٹ بنائی، ایک مارکیٹ قائم کی گئی ہے جو شہر شہر میں یہاں کریا ایرانی مال بکتا ہے، اس کی روک تھام کے لیے ایک جائز طریقے سے وہاں مارکیٹ بنائی ہے۔ وہ وہاں مارکیٹ کے اندر تمام اجرائے خرد و نوش اور تمام چیزیں وہاں ملیں گی، آپ اس کو خرید سکتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے کی وہاں صورتحال ہے۔ تو وہاں یہ جو نظر آ رہی ہے آپ کو صورتحال، میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان میں تجارتی حلقوں نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا ہے۔ وہاں نئی نئی دکانیں اور تجارتی تاجروں کے بزنس شروع ہوگا اور پاکستان میں ترقی آئے گی۔ اس میں دستخط کیے، وہاں افتتاح کیا، صدر رئیسی آئے تھے اور پاکستان کے شہباز شریف وہاں گئے تھے، تو یہ بڑا خوش آئند بات ہے اور موجودہ حکومت کے لیے بھی یہ بہت بڑی کامیابی کا اور پاکستان کے عوام کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے۔ دوسرے، وہاں 100 میگا واٹ بجلی کی جو ترسیل کا افتتاح کیا تھا، تو یہ بھی ایک کامیاب وہ ہے، یعنی کہ عمل ہے اس حکومت کا، تو اس کو آپ یقیناً داد دیں گے۔ اس کے علاوہ ایران سے جو تیل آ رہا ہے، تو تیل جو ہے وہ بھی ایک قانونی شکل میں لیا جائے گا۔ اس کے حوالے سے بھی رئیسی صاحب سے، جو صدر ایران کے، ان سے بات چیت وہاں ہوئی، جو وہاں آئے تھے پشین میں، باقاعدہ ان کا شہباز شریف نے استقبال کیا تھا۔ تو یہ تمام جو میں نے آپ کو بتایا، مارکیٹ کا افتتاح بھی ہوا اور تمام یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ اسی حوالے سے سعودی عرب کے بھی اور کویت کے اور قطر کے بھی تجارتی قافلے اور ان کے وزراء آ رہے ہیں پاکستان میں اور سرمایہ کاری بھی کر رہے ہیں، انہوں نے بھی کر رہے ہیں، جبکہ یہ حکومت انتہائی کمزور حکومت ہے، مگر بہرحال پاکستان میں یہ قائم ہے حکومت، اور ہمارے اوپر سمجھ لو غریب عوام تو یہ سمجھتی ہے کہ مسلط ہے، مگر بہرحال اس سے پہلے بھی مہنگائی تھی اور مہنگائی میں کمی نہیں آتی، بڑوں میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اضافہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، ایک حکومت جاتی ہے، جیسے دوسری حکومت آتی ہے، تو اگر اس دور میں کوئی 100 روپے کی چیز بک رہی ہے، دوسری حکومت میں وہ 150 روپے کی ملتی ہے، 150 نہیں تو 125 کی ملتی ہے۔ تو یہ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ مہنگائی بڑھتی ہے۔ اب پیٹرول میں بھی انہوں نے کمی کی ہے اور 30 روپے ڈیزل پہ کی، 12 روپے پیٹرول پہ کی، آئندہ یہ کمی کریں گے۔ کچھ ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ عوام میں کچھ سکون کا سانس کسی حد تک لے رہی ہے عوام، مگر یہ ناکافی ہے، کیونکہ غریب عوام کو کرایوں میں ٹرانسپورٹ اور اضافہ جو کیا ہے اس سے واپس آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ان کو بھی اس پہ راغب کیا جائے کہ آپ جناب کرائے میں کمی کریں، اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں کمی ہو۔
تو اس طریقے سے ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان کے اندر مہنگائی جو ہے اس میں کمی لائی جائے، آٹے کی قیمت میں کمی آئے، یہ حکومت کے لیے فائدہ مند ہوگا آئندہ الیکشن کے لیے بھی، ورنہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں آئندہ الیکشن میں نقصان اٹھائیں گے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو کسی سیاست سے کوئی غرض نہیں، عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ فوجی تنصیبات پہ یا فوجی کی تضحیک کی یا عوام کو ان سے ہمدردی ہے، عوام کو اپنے پیٹ سے غرض ہے کیونکہ غربت مٹائی جائے عوام کی۔ تو اس میں موجودہ حکومت نے کوئی کام نہیں کیا، اب یہ 2-1 کام ہوئے ہیں تو آئندہ بھی یہ کام ہوں گے۔ چائنا سی پیک کا جو منصوبہ بالکل التوا کا شکار ہو گیا تھا، ابھی حال میں ان کا افتتاح ہوا ہے وہاں سرحد پہ، بارڈر پہ، تو یہ شہباز شریف نے وہ ایک روڈ تھا شاہراہ قراقرم پہ، تو اس کا بھی افتتاح کیا ہے باقاعدہ یہ، اور ایک ابھی ٹرین چلے گی جو کاشغر تک جائے گی پاکستان سے گوادر سے، تو یہ ایک سب منصوبہ ابتدا کر رہے ہیں، اس پہ کام شروع ہو رہا ہے۔ یعنی کہ یہ جو شہباز شریف ہے ان میں خاصیتیں جاتے ہیں، یہ ابتدا کراتے ہیں، اس پہ دیکھتے بھی ہیں کہ یہ کام شروع ہوا یا نہیں ہوا۔ تو یہ سب چیزیں ماضی میں بھی یہ کرتے رہے اور یہ ایک ہے، مگر ان کو اگر موجودہ اپوزیشن سانس لینے دیتی تو یہ شاید اچھے کام کر لیتے، مگر یہاں تو ان کو پائی کو محتاج اور ڈیفالٹ ہونے پہ آ گیا تھا، مگر انہوں نے اس ڈیفالٹ کے عمل سے پاکستان کو کسی طریقے سے بچایا، تو یہ بھی ان کا ایک اچھا یعنی کہ کارنامہ ہی سمجھیں گے آپ۔ مگر بہرحال مجموعی طور پہ پاکستان کے معاشی حالات بہتر نہیں ہیں، تو انٹرنیشنل صورتحال جو ہے پاکستان کی یہ ہے کہ پاکستان کے تمام ممالک نے ابھی من گھڑت خبریں بھی چلائی جاتی ہیں کہ انٹرنیشنل جو 76 ممالک تھے یا 176 پتہ نہیں کتنے، ان کی ایک خبر لگی کہ انہوں نے پاکستان سے تعلقات توڑنے کا اعلان۔ کبھی ایسا ہوتا؟ بڑے بڑے مسئلوں میں تو پاکستان کے ساتھ تعلقات نہیں ٹوٹے ہوئے۔ عمران خان کے لیے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اس کو کیوں آپ نے اندر کیا، یا پاکستان میں کیوں اس طرح خواتین کو پکڑا، پاکستان میں کب چادر اور چار دیواری کا تحفظ کیا ہے پاکستان کی پولیس نے؟ یہ مجھے آپ بتائیں کب کیا؟ یہاں ایم کیو کی یہاں تحریکیں چلتی تھی، ان میں گھروں میں لاتے مار کے اندر گھستے تھے، اور جب ذکر آتا ہے جب بھی تو ایم کیو والے بولتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دورہ معیار رکھتے ہیں۔ پنجاب میں تو یہ نہیں ہوا، وہ عورتیں جو وہاں کھڑی ہو کے فوج کو گالی دے رہی تھی، جوتے دکھا رہی تھی، اور سخت الفاظ ویڈیوز ہیں ان کی ایسی کہ غلیظ الفاظ استعمال کرتی ہیں۔ یہ ان کی جو شیریں مزاری خاتون لڑکی جو صاحبزادی ہے، یہ باجوہ او باجوہ، یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتی تھی۔ تو یہ سب چیزیں انہوں نے اتنی لینگویج استعمال کی کہ اپنی یعنی کہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی ایسا ثبوت نہیں دیا، تو یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں خواتین کو جس طرح پولیس نے وہاں تشدد کیا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں جو تشدد کیا خواتین کے ساتھ، بے حرمتی کی خواتین کو، اس طرح سے ان کے حالات ان کے ساتھ ایسی یعنی کہ بے رحمانہ سلوک کیا، ناروا سلوک رکھا، تو یہ ہم اس کی کوئی حمایت نہیں کرتے۔ مگر پاکستان میں کب ایسا نہیں ہوا؟ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوا، نون لیگ کے دور میں بھی ہوا، اور خود پی ٹی آئی کے دور میں ہوا۔ پی ٹی آئی کے دور میں بڑے بڑے رہنماؤں کو، فریال تارپور کا میں ذکر کرتا ہوں، یہ عرفان صدیقی بزرگ تھے، ان کو رات کو اٹھا کے لے گئے مالک مکان، انہوں نے کرائے پہ دیا ہوا تھا مکان، تو اس کو پکڑ کے لے گئے۔ وہ جو ان کا دوست تھا بیگ، کیا نام تھا صحافی کا، محسن بیگ، اس کے تو اسٹیٹ فائرنگ کی تھی گھر پہ آ کے، اس کو رات کو اٹھا کے افسار عالم پہ گولی چلائی گئی۔ انہی کے دور میں بڑے صحافی لوگ تھے، تو عمران خان نے کہا مجھے تو نہیں پتا یہ ہوا، اور عمران خان کے دور میں ایک میجر عسکری ہے ان کا صاحبزادہ ہے، اس کو ملٹری کوڈ کی سزا دی، اس نے خط لکھ دیے تھے آرمی والوں کے کوئی اگینسٹ، تو اس کے دور میں بھی اس کو سزا ملی۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دور میں نہیں ہوا کوئی ایسا؟ ان کے دور میں بھی ہوا، ہاں کہیں زیادتی ہو گئی، کہیں کمی ہو گئی، کسی دور میں زیادتی ہو گئی۔ اب آپ زیادتی کہیں گے، ضیاء الحق کے دور میں کیا نہیں ہوا؟ پیپلز پارٹی کے کارکن کو کوڑے کی سزائیں لگائیں، کوڑے مارے گئے، عمل درآمد ہوا، سزائیں لگی، بلکہ ان کے صدر کو پھانسی دے دی۔ ضیاء الحق نے کیا کیا تھا اپنے دور؟ سب کچھ کیا۔ مگر آپ یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کے کارکنان کو کبھی پیپلز پارٹی نے مشورہ دیا کہ جہاں آپ وہاں جلا دیں، گھیراؤ کر دیں؟ تو انٹرنیشنل سطح پہ بھی یہی پیغام گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ بھائی یہ محب وطن جماعت ہے۔ تو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی یہ چاہیے، پی ٹی آئی کو انٹرنیشنل سطح پہ جائے، کیونکہ ہمارے ان کے تجارتی تعلقات، اکنامیکل پرابلم ہو جاتی ہے ان مسائل سے۔ پاکستان کی انٹرنیشنل آج کل امداد شروع ہوئی ہے، اور اب کچھ کافی حد تک یہ پارٹی جو ہے پی ڈی ایم بہتر کر رہی ہے اپنی کارکردگی، مگر میں سمجھتا ہوں یہ ناکافی ہے، اور غریب عوام کا جو استحصال ہو رہا ہے
महंगाई को कम किया जाए। महंगाई को अगर कम नहीं किया तो पीडीएम जो है आइंदा आने वाले इलेक्शन में खातिर खास सीटें नहीं ले सकेगी। नून लीग को भी नुकसान होगा, जो इसमें पार्टी शामिल है उनको नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत पीपल्स पार्टी की यहाँ कायम है, यहाँ ये अपने आवाम की इस मरतबा पहले से ज़्यादा खिदमत शुरू की है। इन्होंने उन शहरों में भी अपनी गाड़ियाँ चला दी हैं जहाँ उनको वोट नहीं मिलता, तो ये सबसे बड़ी इनकी कामयाबी है। और मैं समझता हूँ सैलाब के बाद पीपल्स पार्टी ने कुछ अच्छे काम किए हैं अंदरून सिंध में भी, रोडों की सड़कों की तालीम और उस रोडों की तामीरात में तवज्जो दी है। तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी तो अपने निकल जाएगी, मगर इनको नुकसान होगा इस महंगाई से, इस तूफ़ान से। तो ये इस तूफ़ान की लपेट में पीडीएम वाले हो सकता है बह जाएं और इस लपेट में आ जाएं। तो इनको अपनी कारकर्दगी बेहतर करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।